اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسروں وظائف کے ہم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خوش و خرم سے زندگی گزار رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ رجب کا چاند ظاہر ہوتے ہی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے چاند کا استقبال کیسے کرتے تھے، ماہ رجب کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے، یاد رکھیے گا۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے جس بھائی بہن بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقوں سے پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرضے کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑے گا تو ارب پتی ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتانے جا رہی ہوں جو اللہ والوں نے پڑھا ہے اور ماہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو رجب کا ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، کسی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں یا کسی نہ کسی ڈپریشن میں، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب رجب کا مہینہ ظاہر ہونے والا ہے، اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جب رجب کا چاند ظاہر ہونے والا ہے، آج قبولیت گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس چینل پر نئے آنے والے اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر کے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔
اس میں اردو سٹوریز، وظائف، مورل سٹوریز وغیرہ شامل ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملا باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سادہ سا درود پڑھ لیں، صلی علی محمد۔ یہاں بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود بھی پڑھ لیں اور درود ابراہیم ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانیاں، مصیبتیں الگ الگ ہیں، جس کو چاہیے کہ اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس عمل کو میرے رشتے کے لیے بہتر کر دے، اس عمل میں برکت سے رشتے عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار روزگار عطا فرما۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنا ذاتی گھر خریدنے چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج جس بھی کام کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہو اس کی نیت کر لینا لازمی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وظیفہ جو کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ کی تسبیح۔ آپ نے استغفر اللہ کون سا پڑھنا ہے؟ سب سے یہ خاص ہے، آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفار پڑھتے دوران یہ تسبیح پڑھتے ہیں آپ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پورے سال جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے حرام کھایا ہے، بہتان بازی کی ہے، غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، غیبتیں کی ہیں، برے اعمال کی ہیں، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت علیہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذرے کے برابر ہیں تو ایک سچی توبہ کرو تو میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوراً بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم والا اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہی دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے برے اعمال کیے ہیں ان سب سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل اذنبت واتوب الیہ، استغفر اللہ ایک بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، استغفر اللہ دو بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، استغفر اللہ تین بار پڑھ کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ اس کو آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں میں کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہ کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے جانا ہے۔ ایک استغفار کی بتائی گئی طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہ کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ سے اپنے نصیب کا رزق، دولت، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے تو آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے، ہر کسی کو زبانی یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
कुफुवन अहद। इसको आपने 100 बार पढ़ना है, मुकम्मल एक तस्बीह पढ़नी है। सूरह इखलास रब की वहदानियत का जिक्र है, जिसका लफ्ज़ी मायने है अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं। यकीन कीजिए कि रजब का चांद आपकी तकदीरों को बदल कर रख देगा। रजब का चांद खुशियों का चांद है, रहमतों का चांद है, बरकतों का चांद है, बरकतों का चांद है, कामयाबियों का चांद है। आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ते ही आप रब्बे करीम से दिल में जो मांगना चाहते हैं मांग ले, हर हाजत पूरी हो जाएगी। आखिर में तीसरा वजीफा, तीसरी तस्बीह पढ़नी है, वो अल्लाह का एक सिफाती नाम, ये अल्लाह का जलाली नाम है, अल्लाह के एक करम करने वाला नाम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। ये जलाली इस्म आज़म है। आपके घर से दुश्मन की चीखें निकलनेगी। आपके सामने खड़ा दुश्मन जो आपका रास्ता रोकता है, चाहे बेटी के रिश्तों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, चाहे आपके कारोबार में रुकावटें खड़ी करता है, आपके मसाइल को बढ़ाता है, आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है, या जुल जलाली वल इकराम पढ़ते ही साथ दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो या जुल जलाली वल इकराम पढ़। आप अपने घर में रिज़्क और दौलत की फरावानी चाहते हैं, आप अपने घर में रिज़्क और दौलत की खैर से तहसीर चाहते हैं, तो या जुल जलाली वल इकराम पढ़ा करें। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना, तो जो कीजिए, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम आपने एक शुमार करना है और इसको आपने 100 बार पढ़ लेना है। रजब का चांद ज़ाहिर होते ही जो 3 अमाल आपके हवाले किए गए हैं, अगर कोई फ़कीर भी पढ़ेगा तो बादशाह बन जाएगा, अगर कोई भिखारी भी पढ़ेगा तो लेने वाले से देने वाला बन जाएगा। यकीन कीजिएगा या जुल जलाली वल इकराम 100 दानों की एक तस्बीह है। आप खुद महसूस होगा कि आपके ऊपर रहमतों की बरसात हो रही है, आपका जिस्म लड़ जाएगा, आपको महसूस होगा कि कोई करीब से गुजर गया, तो समझ लो कबूलियत हो चुकी है। जो लोग समझ लो कि रजब के चांद के साथ आपके नसीब में बहार आ चुकी है, आपकी तमाम तंग दस्तियां, रकावटें, बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। ये अमाल अल्लाह वालों की अमानत है। मैंने भी अल्लाह वालों के तरीके से बता दिया है। ये 3 अमाल बताए गए हैं तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आपने इतना ही दरूद पाक पढ़ना लाजमी है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आप दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, जैसे ही दिल को सुकून मिल जाएगा। अल्लाह करीम ने तौबा कबूल फरमा ली है। जब जिस्म हल्का हो जाए तो फिर अल्लाह से जिद करके मांग लो। रब जो भी मुसब्बिल असबाब है वो गैब से असबाब पैदा कर देगा। आपने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाना है। अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, रो रो कर दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस खुलूस नीयत के साथ, पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। इस अमल की बरकत से आपको अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन समामीन। मोहतरम नाजरीन, अपनी रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में लिख दे। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।